لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جو میری بات اور میرے کلمات و احکامات کو دل سے قبول کرے اور پھر ان پر عمل بھی کرے، دراصل اس نے میری نہیں بلکہ حق کی بات قبول کی، اور جس نے مجھے مسرت کر دیا اور میرے کلمات و احکامات پر عمل نہ کیا، دراصل اس نے حق کو مسرت کر دیا۔ تو حق جو تھا، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اسی طرح ہر امام حق ہے، اور جس طرح دین حق ہے اسی طرح ہر امام بھی حق ہے، اور حق ہمیشہ امام کے ساتھ ہے۔ تو ہر امام، جیسے کہ آج حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کا یوم شہادت ہے، تو اس سے پہلے جو ویڈیو پہ گفتگو ہے اسی کو تسلسل دیتے ہوئے کہ امام علیہ السلام نے بھی، جب ہر امام نے دین کو بچانے کے لیے، اور حق جو تھا امام کے ساتھ تھا، جو بھی امام کے ساتھ جس دور میں بھی ہر امام کے مقابلے میں جو بھی آیا وہ باطل تھا، اور امام علیہ السلام جو تھے وہ حق پر تھے، اور حق امام علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اسی طرح حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جن پالیسیوں کو اپنایا ہوا تھا دین کی حفاظت کرنے کے لیے اور دین کی بنیادوں کو قائم اور جاری و ساری کرنے کے لیے، امام علیہ السلام، ہر امام جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ دین کے لیے سرگرداں اور سرگرم رہے ہیں، اور کسی طرح کی بھی کسر نہیں اٹھائی، اور نہ ہی جو ہے وہ یہ کہ گوشہ نشینی اختیار کی ہے اور سیاست سے دستبردار نہیں ہوئے، بلکہ ہر امام کی پالیسی جو تھی معاشرے کے اندر دین کی بنیادوں کو جو ہے وہ قائم رکھنا اور ان کو متزلزل نہ ہونے دینا۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام اس نظام کو، یا امام علیہ السلام کی ان کوششوں کو، ان تحریکوں کو آگے چلاتے ہوئے جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور آتا ہے تو امام علیہ السلام نے بھی ان کے مختلف محور ہیں جن کے اقدام جو امام علیہ السلام نے اقدام کیے۔ امام علیہ السلام کا پہلا محور یہ تھا کہ فکری منصوبہ بندی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جو معاشرے کی فکری منصوبہ بندی پر عمل پیرا تھے، اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی فکری منصوبہ بندی، نظریاتی بیداری پیدا کرنا، اور نمبر 3 منحرف عقائد اور قبائل، قومی و مذہبی اختلافات کے حل کے لیے چارہ جوئی کے عمل کو آگے بڑھایا۔ نمبر 4 الہادی نظریات کا مستحکم دلائل سے مقابلہ، کیونکہ اس وقت الہادی عقائد نوجوان اور لوگوں کے اندر ایک اضطراب اور بے چینی اور غلط نظریات جو ہے وہ جنم لے رہے تھے، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس وقت اقدام اٹھا کر اپنے دلائل سے اور مختلف مناظروں سے اور مختلف جو ہے وہ جگہ پر دلائل دے کر دین کو روشناس کرایا اور دین کی بنیادوں کو مضبوط کیا، اور اس کے بعد دشمنوں کی جو سازشوں کو ناکام کیا، اور ان نوجوانوں اور لوگوں کو جو ہے وہ احساس ہوا کہ ہم غلط جو ہے انحراف کی طرف جا رہے تھے، اور اصل میں جو ہے وہ دین کا ان کو تعارف کرایا۔ امام علیہ السلام کا دوسرا محور یہ تھا کہ اپنے وفاداروں اور حامیوں کی براہ راست نظارت اور ان کے مابین نظم و ضبط و ہم آہنگی پیدا کرنا، اور تیسرا محور یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کا صریح استدلالی موقف کہ آپ علیہ السلام حق خلافت میں مقدم ہیں۔ جس طرح پہلے بتایا کہ نبی جو نظام لے کر آئے، دین اسلام، اور اس نظام کو چلانے کے لیے ولایت اور یعنی نظام، اور اسی نظام کے تحت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے وہ ہر امام اپنے دور میں اصل حکومت کا، خلافت کا جو ہے وہ حقدار تھا۔ چوتھا محور علمی انقلابیوں کی ان تحریکوں کی حوصلہ افزائی جن کا مقصد امت مسلمہ کے ضمیر اور اسلامی عزم و ارادے کو ظالم و منحرف حکمرانوں کے آگے سرنگوں ہونے سے بچانا تھا۔ یعنی امام علیہ السلام قید میں رہتے ہوئے بھی، اور کبھی بھی ہر امام جب وہ خاموش نہیں بیٹھے تھے، بلکہ اپنی پالیسیوں کو اور اپنی تحریکوں کو اور اپنے اقدامات کو ان حالات و واقعات کے مطابق ان کو عملی جامہ پہنانے کی پالیسی اختیار کرتے تھے۔ امام علیہ السلام کی سرگرمیاں اور ان کی حدود جو تھی وہ دو مختلف میدانوں میں کام کر رہی تھی۔ نمبر 1 خفیہ نوعیت سے، نمبر 2 اعلانیہ طریقے سے۔ خفیہ خصوصاً آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انقلابی شخصیات کے زیر پرچم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے چلنے والی جو تحریکیں تھیں، امام علیہ السلام ان کی جو ہے وہ خفیہ طور پر امداد کر رہے تھے، کیونکہ انہی سے وہ دین کو تقویت، اور دین جو ہے وہ اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل جو تھا وہ جاری تھا۔
اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ شیعوں کی قیادت و نظارت، یعنی ایک معاشرہ اور ایک مخصوص شخصیات کے جو ان کو مطلب شیعہ نے اس وقت محمد علی محمد تھے، ان کی قیادت و نظارت کا ذمہ، تاکہ جو ہے وہ ان کے اندر فکری اور نظریاتی شعور بیدار کر کے اسلام کی نظام کو اور اسلام کی جو ہے اصولوں اور ضوابط اور اسلام کے جو ہے وہ روشناس کرایا جائے، کرانے کے رکھنے کے لیے جو ہے وہ، تاکہ یہ تسلسل جو ہے وہ جاری ساری رہے اور شخصیات پروان چلے جو معاشرے میں اپنے دینی اقدار کو زندہ رکھنے کے لیے وہ ذمہ دار بنے۔ پھر امام علیہ السلام کی اعلانیہ سرگرمیاں، اعلانیہ فعالیت کی بدولت اسلامی عقائد اور احکام کے بارے میں لوگوں کی جہالت کو دور کرنے اور الہادی نظریات و اعتراضات کا براہ راست جواب دینے کا موقع ملا۔ یعنی جب آپ نے اعلانیہ اپنی سرگرمیاں کی تو اس وقت جو الہادی نظریات جو ہے وہ معاشرے میں سمو رہے تھے اور معاشرے میں جنم لے رہے تھے، تو اس وجہ سے کر کے امام علیہ السلام نے جب اعلانیہ اس کا سرگرمی شروع کی تو اس لیے مختلف مناظرے اور مختلف جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ براہ راست جو ہے وہ بات کرنے کا اور مناظرہ کرنے کا اور بحث کرنے کا موقع ملا، اور امام علیہ السلام نے تمام ہر طرح کے اعتراضات اور سوالات کے جو ہے وہ جوابات دیے اور مدلل طریقے سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ حق کی طرف جو ہے وہ مائل کیا۔ ہارون نے یہ دیکھا کہ شیعوں سے امام علیہ السلام کا، جب ہارون کو جب پتہ چلا امام علیہ السلام کی مقبولیت ہوتے ہوئے اور امام علیہ السلام کی کامیابی کی طرف جب اس نے نظر دوڑائی تو اس نے پھر اپنے منصوبہ بندی جو ہے وہ کی۔ امام علیہ السلام کو پہلا منصوبہ یہ تھا کہ اس کا شیعوں سے جو ہے امام علیہ السلام کا رابطہ منقطع کر دیا جائے، اور تاکہ آپ کو جو ہے وہ شیعوں کے ساتھ جو ہے وہ جو آپ جو ہے وہ تربیت کر رہے ہیں، اس سے جو شیعت جو ہے وہ آپ امام علیہ السلام سے دور ہو جائیں گے اور امام علیہ السلام ان سے دور ہو جائیں گے۔ اس نے پھر امام علیہ السلام کو زندان میں ڈالنے کا جو منصوبہ بنایا، اور امام علیہ السلام طویل مدت تک تقریباً 16 سال تک زندانوں میں جو ہے وہ مختلف زندانوں میں زندگی گزارتے رہے، اور اس طرح امام علیہ السلام جو ہے وہ مختلف صعوبتیں اور تکلیفیں سہتے ہوئے جو ہے امام علیہ السلام نے ہارون رشید کو آخری خط بھی لکھا، اور اس کے بعد ہارون رشید نے جو ہے وہ زہر دے کر امام علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تو اس لیے کہ امامت ایک لطف الہی ہے، امامت کا وجود لطف الہی ہے۔ جب امامت کا وجود کسی بھی معاشرے میں رہتا ہے تو وہ معاشرے کے لیے جو ہے وہ اس معاشرے کی جان اور معاشرے کی روح ہوتی ہے، بلکہ امام جو ہے وہ اس دنیا میں تمام انسانوں اور تمام زیروں کے لیے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ زندگی کی روح ہوتی ہے، اور امام علیہ السلام کی برکت سے جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ سانس لیتی ہے۔ تو اس طرح اس نے جب دیکھا کہ امام علیہ السلام کا جو لطف و کرم ہے معاشرے کے اندر جو لطف موجود ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور وہ اپنی حکومت کے لیے خطرہ سمجھ رہا تھا، اس لیے امام علیہ السلام کو اس میں جو ہے وہ ایک پالیسی کے ساتھ منافقانہ چال کے ساتھ امام علیہ السلام کو زہر دی گئی، اور امام علیہ السلام کو جو ہے وہ بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اور اگر ہم ائمہ تیمین علیہ السلام کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو اس صورت میں امام علیہ السلام کو ہر طرح کے اشخاص سے جو ہے وہ واسطہ پڑا، جیسے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، یعنی ہمارا کوئی بھی فرد اگر ہمارے راز کو فاش کرتا ہے تو اس شخص کی مانند ہے کہ جو ہمارے مقابلے میں تلوار اٹھاتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے بہت سارے اصحاب ایسے بھی تھے کہ جو ہمارے راز کو فاش کر دیتے تھے، اگر راز کو فاش نہ کرتے تو امام علیہ السلام کے پاس جو حکومت کے اقدار تھے وہ حکومت امام علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جاتی۔ تو اس وجہ سے حق کے ساتھ یہ مکتب تشیع حق کے ساتھ اثنا عشری جو ہے وہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتی ہے، اور حق ہی کے لیے جو ہے وہ قربانیاں دیتی ہے، اور آزاداری بھی آج کل اسی وجہ سے کر کے ہے تاکہ حق جو ہے وہ زندہ رہے، حق اپنی شکل میں جو ہے وہ محفوظ رہے، اور امام زمان علیہ السلام آ کر اسی حق کو جو ہے وہ جو حق کے وارث ہیں، حق جن کے ساتھ ہے، اور نظام حکومت اس دنیا میں آ کر قائم کرے اور عدل و انصاف سے اس دنیا کو جو ہے وہ بھر دے۔ والسلام، ہمیں امام زمان علیہ السلام کے منتظرین اور منتصرین بننے کے اللہ تعالیٰ توفیق اور ہدایت فرمائے۔